السلام علیکم۔ گولڈن 120 ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان انڈیا کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کو کیوں نہیں روک پایا؟ اسرائیل کے معروف فضائی دفاعی نظام ایرن ڈوم یا ڈیوڈ سلنگ کے متعلق تو آپ جانتے ہوں گے، جنہیں جدید میزائل شیلڈ کہا جاتا ہے۔ ایران کی جانب سے میزائل حملہ ہو، حماس کی جانب سے راکٹ داغے جائیں یا حوثی باغیوں کی طرف سے ڈرون، جیسے ہی یہ اشیاء اسرائیل کی فضائی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو ان خودکار دفاعی نظاموں کی مدد سے انہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا جاتا ہے۔ جنگ کی صورتحال میں کسی بھی ملک کے لیے اس کا دفاعی نظام بہت اہمیت رکھتا ہے، اور دفاعی نظام میں میزائل شکن سسٹم کے ساتھ ساتھ دشمن کے جہازوں کو ٹریس اینڈ ٹریک کرنے والے ریڈار اور دیگر آلات بھی شامل ہوتے ہیں۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب انڈیا کی جانب سے پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں آپریشن سندور کے تحت متعدد مقامات پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ کارروائی پہلگام میں 26 سیاحوں کی ہلاکت کے ذمہ داروں کے خلاف تھی۔ رات 1:05 سے 1:30 بجے تک جاری رہنے والی اس کارروائی کے دوران پاکستانی فوج کے مطابق پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں مساجد اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اگرچہ انڈیا کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ ان حملوں میں کس قسم کے ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، تاہم پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ انڈیا نے 6 مقامات پر مختلف اسلحہ استعمال کرتے ہوئے مجموعی طور پر 24 حملے کیے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انڈیا کے میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی میں پاکستان نے انڈین فضائیہ کے 5 جنگی طیارے اور 1 ڈرون مار گرائے ہیں۔ انڈیا کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ کس نوعیت کے میزائل داغے گئے۔ واضح رہے یہ پہلا موقع نہیں جب انڈیا کی جانب سے کوئی میزائل پاکستان سرزمین پر آ کر گرا ہو۔ مارچ 2022 میں بھی انڈیا کی جانب سے ایک برہموس میزائل پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چنو کے قریب آ گرا تھا، تاہم اس میزائل حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ انڈیا نے اس واقعے کے متعلق جاری بیان میں کہا تھا کہ یہ میزائل حادثاتی طور پر پاکستان کی طرف داغا گیا تھا، جبکہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل بابر افتخار نے ذرائع ابلاغ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان حدود میں داخل ہونے والا انڈین پروجیکٹائل زمین سے زمین تک مار کرنے والا سپر سونک میزائل تھا۔ پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ ابتدائی جانچ پڑتال سے معلوم ہوا کہ یہ میزائل سپر سونک کرز میزائل تھا، اور جو آواز کی رفتار سے 3 گنا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ پاکستان کی حدود میں 3 منٹ 40 سیکنڈ تک رہنے کے بعد گر کر پاکستان کی سرحد میں 124 کلومیٹر اندر آ کر تباہ ہوا۔ پاکستانی عسکری ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس میزائل کی نگرانی تب سے شروع کر دی تھی جب اسے انڈیا کے شہر سرسا سے داغا گیا تھا۔ اس کی پرواز کے مکمل دورانی کے مسلسل جائزہ لیا گیا۔